اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن یمشی مکبا علی وجہہ، کیا وہ بندہ جو اپنے چہرے پر گرتا ہوا، منہ کے بل گرتا ہوا چلتا ہے، اہدا وہ زیادہ ہدایت پر ہے، یا من یمشی سویا یا وہ جو کہ سیدھا سیدھا چلتا ہے وہ ہدایت پر ہے، صراط مستقیم پر ہے۔ اس میں امام بزاوی نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے لغت کا کہ حاشیے میں دیکھیں ذرا، اوضح القاضی البیضاوی بأن الفعل المجرد، قاضی بزاوی نے وضاحت کی ہے کہ فعل مجرد کبہ یہ متعدی ہے، اور اس کا جو مزید فی آتا ہے کبہ سے باب افعال جو آتا ہے یا مزید فی جو آتا ہے وہ لازم ہے۔ ویسے کیا ہوتا ہے بھلا، لازم سے متعدی بنتا ہے نا، یعنی ثلاثی مجرد اگر لازم ہے، باب داخل خارج یخرج ہے تو یہ لازم ہے، جب آپ باب افعال پہ لے جائیں گے تو یہ کیا بن جائے گا، متعدی ہو جائے گا۔ لیکن یہ جو فعل ہے نا یہ نادر افعال میں سے ہے جس کا ثلاثی مجرد جو ہے وہ تو ہے متعدی، اور اس کو باب ثلاثی مزید فی پہ لے جائیں گے تو یہ کیا بن جائے گا، لازم۔ وہاں ہونا مکبن حال، یہاں پہ مکبن جو ہے یہ حال ہے اور لازم ہے۔ جو افہم یمشی، کیا وہ بندہ جو چلتا ہے اس حال میں کہ وہ چہرے کے بل گر رہا ہے، مکبن حال بن رہا ہے، حال ہے اور حال ہے وہ لازم و لازم ہے۔ اور یہ کبب یہ مشتق ہے کس سے، عربوں کے جملہ سے، کببتہ فاکبہ، میں نے اسے منہ کے بل گرایا اور وہ گر گیا، میں نے اسے منہ کے بل گرایا اور وہ گر گیا۔ لیکن یہ لفظ غریب جدا بہت نادر ہے، یعنی اس معنی میں بہت ہی یہ اکیلا لفظ ہے جو استعمال ہوتا ہے، یا بہت کم الفاظ ہے جو استعمال ہوتے ہیں کہ ثلاثی مجرد تو متعدی اور لازم جو مزید فی میں جائے تو لازم ہو جائے۔ اس کی ایک اور مثال عربی زبان میں موجود ہے، جیسے قاشا اللہ الصحابہ فاکشا، اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو بھیجا، بادلوں کو نچوڑا تو فاکشا وہ نچڑ گئے۔ قاشا یہ ثلاثی مجرد جو ہے یہ لازم ہے، متعدی ہے، اور اکشا جو باب فعال پہ لے گئے تو یہ کیا ہو گیا، لازم ہو گیا۔ فی حاضر مثال قاشا فعل مجرد و متعد واکشا فعل مزید فیہ و لازم۔ حاشیہ والی بات سمجھ آ گئی، اب متن میں آئے۔ یقال کببتہ فاکبہ، یہ عرب جملہ بولتے ہیں کببتہ فاکبہ، تو فہو من الغرائب، یہ جو فعل ہے یہ نادر الفاظ میں سے ہے، جیسے کاشا اللہ الصحابہ فاکشا، یہ جیسے یعنی اس کی مثال جو ہے عرب میں عربی زبان میں یہ ایک فعل کی موجود ہے، کون سی، کاشا اللہ الصحابہ فاکشا۔ حاشیے میں اسی بات کی وضاحت کی، وہ سمجھ آ گئی ہے۔ والتحقیق، اچھا حاشیے میں دیکھیں پھر تحقیق والے حاشیے پر، الصحیح الحق انہما لیسا من متابعی کبا و کاشا، یہاں پر یہ جو کہا ہے کہ اصل میں تھا کببتہ فاکبہ، عرب جو جملہ بولتے ہیں کببتہ فاکبہ، اسی طرح کاشا اللہ الصحابہ فاکشا۔ کل ہم نے پڑھا تھا مطاوعت کی تعریف پڑھی تھی کہ فعل لازم کے بعد فعل متعدی لایا جائے اسی باب سے، جس سے یہ سمجھ آئے کہ دوسرے فعل نے پہلے فعل کے اثر کو مفعول نے قبول کر لیا ہے۔ میں نے اسے منہ کے بل گرایا تو وہ گر گیا، بظاہر اس سے یہ لگتا ہے کہ اس فعل میں مطاوعت کی خاصیت پائی جا رہی ہے۔ میں نے اسے گرایا تو وہ گر گیا کا مطلب اس نے گرنے والی وہ مفعول نے اس حالت کو قبول کر لیا، جو میں نے اسے دھکا دیا گرایا تو وہ گر گیا، یعنی اسے گرنے کو قبول کر لیا۔ یہ تعریف کس کی تھی، مطاوعت کی۔ تو لیکن امام بزاوی فرماتے ہیں کہ یہ اس فعل میں مطاوعت کی خاصیت نہیں ہے، بلکہ اس میں سرورت ہے۔ سرورت کیا ہوتا ہے، کسی چیز کو ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنا، اور سارا کس لیے استعمال ہوتا ہے، ایک چیز کو ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس میں سرورت کا خاصہ پایا جا رہا ہے، مطاوعت والا خاصہ جو بظاہر آپ کو معنی سے سمجھ آ رہا ہے وہ اس میں نہیں پایا جا رہا۔ بات سمجھ آ گئی، مطاوعت والی کیا تھی کہ بظاہر لگتا یوں ہے کہ یہ دوسرا فعل جو ہے کببتہ فاکبہ جو ہے، یہ باب فعال جو ہے یہ مطاوعت کا معنی دے رہا ہے یہاں پہ، لیکن یہاں پہ
متابعت مراد نہیں بلکہ کیا ہے، بولے کہ بس صحیح الحق انہما لیس من متابعی کبا و کاشا، یہ جو دو فعل ہے اکبا اور اکشا، یہ کبا اور کاشا کے متابع نہیں ہے. یہ جو دو ہیں بعد والے اکبا اور اکشا جو مزید فیسے ہیں، یہ کبا اور کاشا کی متابعت نہیں کر رہے، متابعت کا معنی نہیں دے رہے. بل فی ما خاصۃ السیرورۃ، ان میں سیرورت کا خاصہ ہے. المتابع لہما ان کبا و ان کاشا، اگر متابعت کا معنی لینا چاہیں تو وہ باب انفعال سے جب ان کو لائیں گے تو پھر متابعت والی صفت پائی جائے گی. کببتہ فان کبہ ہو، کاشا اللہ صحابہ فان کاشا ہو، فن کاشا باب انفعال ہو تو پھر یہ اس میں خاصہ کون سا پایا جائے گا؟ متابعت کا. اور یہ کیا ہے؟ باب افعال ہے. کببتہ فاکبہ باب افعال ہے، اس میں متابعت کا خاصہ نہیں پایا جا رہا بلکہ کون سا پایا جا رہا ہے؟ ضرورت والا پایا جا رہا ہے. اب ذرا بس اس میں متن میں اس کا ترجمہ کرنا ہے. تحقیق یہ ہے کہ انہما، یہ دونوں باب، من باب انفدہ، یہ انفدہ یعنی باب انفدہ کے باب سے ہے. مطلب کیا ہے کہ سارا ذاکب بن، میں نے اسے منہ کے بل گرایا تو وہ ہو گیا گرنے والا. اور اس طرح کاشا اللہ صحابہ فاکشا، یہ جو اکشا یہ بھی ذاکش ان کے معنی میں ہے کہ وہ ہو گیا کون؟ اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو چلایا یا بادلوں کو نچوڑا تو وہ نچڑ گئے، اسی معنی میں یہ. لیکن ولیسا بمتابعی، لیکن یہ جو دونوں ہیں اکبا اور اکشا، یہ کبا اور کاشا کے متابع نہیں ہے، متابع ہی نہیں تھا، متابع ہی نہیں، جب اضافت کی تو نون گر گیا. یہ دونوں کبا اور کاشا کے متابع نہیں ہے، بلکہ ان دونوں کی متابعت کا معنی اگر لینا چاہیں نا، ان دونوں کے متابع کون ہے؟ ان کبا اور ان کاشا. گل سمجھ آ گئی ہے؟ یہاں جو ہم نے مثالیں پیش کی ہیں کہ عرب اس کو کببتو فاکبا، اس معنی میں اس طرح جملہ استعمال کرتے ہیں، اور مکبن انہی سے لیا گیا ہے. تو یہاں یہ جو کببتو فاکبا، یہ جو ہم نے مثال پیش کی ہے، اس میں متابعت والا معنی نہیں ہے بلکہ ضرورت والا معنی پایا جا رہا ہے. اور متابعت کے لیے اگر متابعت کا معنی تب ہوتا ہے جب دوسرا فعل باب انفعال سے ہوتا ہے. تو آگے مکبن کا معنی بیان کرتے ہیں. مکبن کا معنی کیا ہے؟ انه یاسر کل ساعت ویخر علی وجهه، ہر لمحہ وہ پھسلتا ہے اور اپنے چہرے کے بر گرتا ہے. کیوں؟ لیورتی طریقی، اس کے راستے کے ٹیڑھا ہونے کی وجہ سے، اختلاف اجزائی، راستے کے اجزاء کے مختلف ہونے کی وجہ سے. کیا فرمایا؟ افمن یمشی، وہ بندہ جو منہ کے بل گرتا ہوا چلتا ہے، وہ سیدھے راستے پر ہے، یا جو جائے سیدھے راستے پر رہا ہے وہ سیدھے راستے پر ہے. تو مکبن کا معنی کیا بیان کیا؟ مکبن کا لفظی معنی کیا ہے؟ کہ وہ بندہ جو کہ گرتا پڑتا جاتا ہے، ہر لمحہ وہ پھسلتا ہے اور اپنے چہرے کے بل گرتا ہے. کیوں اس کا راستہ جو ہے وہ ٹیڑھا میڑھا ہے، کہیں سے اونچا ہے، کہیں سے نیچے ہے، اس کے راستے کے اجزاء مختلف ہیں. مکبن کا معنی یہ ہے. مکبن کا کیا معنی کیا؟ جو ہر لمحہ پھسلتا ہے اور چلتے ہوئے چہرے کے بل گرتا ہے. کیوں؟ اس کا راستہ ہی ٹیڑھا ہے، کہیں سے اونچا کہیں سے نیچا ہے، کہیں پتھر ہے اور کہیں پہاڑ ہے اور کہیں پہ زرخیز زمین ہے، کہیں پہ وہ صحیح چلتا ہے کہیں سے گرتا ہے. تو ایسا بندہ جو اس طرح سے چلتا ہے، کیا وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ وہ ہدایت والا ہو سکتا ہے یا وہ زیادہ ہدایت والا ہو سکتا ہے جو بالکل، یعنی منزل پر کون پہنچے گا جلدی؟ سیدھے راستے پر چلے گا، اور جو ٹیڑھے میڑھے راستے پر چلتا ہے وہ منزل پر. یہی مثال کافروں کی ہے. مومن سیدھے راستے صراط مستقیم پر چل رہا ہے، اور کافر جو ہے وہ ایسے راستے پر چل رہا ہے جس میں راستے میں کہیں شرک ہے، کہیں گناہ ہے، کہیں پہ اور برائیاں ہیں. تو اس وجہ سے وہ صراط مستقیم پر نہیں پہنچ سکتا، اپنی منزل پہ نہیں پہنچ سکتا صراط مستقیم پہ چل کے. امن یمشی سویان، اور جو چلتا ہے سویان ایس قائمن، کھڑے ہو کر، سالمن من الاسوری، پھسلنے سے سالم محفوظ رہتا ہے. جو چلتا ہے سیدھا سیدھا سویان، سیدھا چلتا ہے. قائمن مطلب کھڑا ہو کے، گرتا منہ کے بل گر کے نہیں، بھائی ادھر چھوٹا لگا دو ادھر گرا، ادھر چھوٹا لگا ادھر گرا، تو وہ سیدھے راستے پر چل رہا ہے. منزل پر وہ پہنچے گا، یا جو بالکل کھڑے ہو کر چل رہا ہے اس راستے پر جو کہ سالم من الاسورۃ، جو کہ ہر طرح کی پھسلن سے، ہر طرح کے پھسلنے سے محفوظ ہے. آگے امن یمشی سویان، جو چلتا ہے سیدھا سیدھا صراط مستقیم پر. صراط مستقیم کیا؟ مستوی الاجزاء، جس کے اجزاء، راستے کے اجزاء کیا ہوتے ہیں؟ مٹی پتھر جو راستے میں پڑے ہوئے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ برابر ہے. جس کا راستہ صراط مستقیم کون سا ہے؟ مستوی الاجزاء، جس کے اجزاء برابر ہوں. یا مستوی الجہتی، یا جس کی جہت سیدھی ہو، بس جس میں موڑ
اور چڑھائیاں لائیاں نہ آتی ہوں، جس کا بالکل جی سیدھی ہو، میدانی جو ہے نا وہ علاقہ ہو، تو وہ بندہ سیدھے رستے پر ہے۔ المراد یہاں پہ مراد یہ ہے کہ جو کانا مکبن علی وجہہ، جو چہرے کے بل گرتا ہوا چلتا ہے، اس سے مراد مشرک ہے، اور جو سیدھے راستے پر چلتا ہے اس سے مراد موحد ہے، توحید کے راستے پر چلنے والا۔ تو یہ مشرک اور موحد کو تشبیہ دی ہے۔ مشرک کو کس کے ساتھ؟ جو چہرے پر کے بال گرنے والا ہے۔ جو موحد توحید کو ماننے والا، اس کو تشبیہ دی ہے کس کے ساتھ؟ سیدھے راستے پر چلنے والا ہے۔ اور جو جن راستوں پر وہ چلتے ہیں، جو ان کے مذہب ہیں، ان کو دو راستے قرار دیا ہے۔ مشرک اور موحد چلنے والوں کو ایک کو کیا کہا کہ وہ اس بندے کی طرح ہے جو منہ کے بل گرتا ہوا چلتا ہے، اور مومن اس بندے کی طرح ہے جو کہ سیدھے راستے پر چلتا ہے۔ اور جو ان کے راستے ہیں ان کو تشبیہ دی ہے، جو ان کے دین ہے ان کو تشبیہ دی ہے کن کے ساتھ؟ دو راستوں کے ساتھ۔ جیسے آپ تو اسی طرح کے دین بھی۔ گل سمجھ آئی نا؟ مشرک اور موحد کو تشبیہ دی ہے کس کے ساتھ؟ مشرک کو اس بندے کے ساتھ جو چہرے کے بل گرتا ہوا چلتا ہے، ٹھڈے کھاتا ہوا جاتا ہے، اور ایک وہ جو کہ، اور ان کے دینوں کو دو راستوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ مراد یہ ہے کہ مشرک کی مثال دی گئی ہے اور موحد کی دو راستے پر سالکین، دو راستے پر چلنے والوں کے ساتھ، اور دونوں دینوں کو تشبیہ دی گئی ہے بالمسلکین، دو راستوں کے ساتھ۔ مسلک چلنے کی جگہ، جی ہاں، ہمارا مسلک یہ ہے، مسلک چلنے کی جگہ۔ اگلی عبارت ایک سوال کا جواب ہے، عائشہ پر لکھا ہوا ہے، حضرت صاحب سے عبارت پڑھائیں گے تو یہ سال اسی پہ گزر جائے گا، اس لیے میں اس کو مختصر کر رہا ہوں۔ دیکھیں کیا فرمایا، جو چلتا ہے مکبن علی وجہہ، چہرے کے بل گرتے ہوئے، وہ زیادہ ہدایت پر ہے، یا وہ جو سیدھا سیدھا چلتا ہے وہ صراط مستقیم پر ہے۔ جب کافر کے راستے کی بات آئی ہے تو اس کے راستے کا کوئی بیان نہیں کیا، اس کا راستہ کیسا ہے۔ مومن جو سیدھا چلتا ہے اس کا راستہ کون سا بیان کیا؟ صراط مستقیم۔ دو پیچھے کیا کہا ہے کہ دو سالک ہیں، ایک سالک کون ہے؟ مشرک، اور دوسرا کون ہے؟ موحد۔ اور مشرک اور موحد کو دو راستے پر چلنے والوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور جو ان کے جو دین ہے انہیں دو راستوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ لیکن جو مومن کا موحد کا جو راستہ ہے وہ تو ذکر کیا ہے، وہ کیا؟ صراط مستقیم۔ اور جو مشرک کا جو راستہ ہے وہ بیان نہیں فرمایا، تو وہ کیوں نہیں بیان فرمایا؟ اگلی عبارت سے علامہ بیضاوی اس کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال سمجھ آیا ہے؟ مسئلہ سالک دو ہیں تو راستے کا ایک راستہ بیان کیا ہے۔ راستہ بھی کس کا بیان کیا ہے؟ جو کہ جو الٹے راستے پر چلتا ہے اس کا راستہ کیسا ہے، وہ بیان کیوں نہیں بیان کیا؟ اس کا جواب دے رہے ہیں علامہ بیضاوی، لعل الاکتفاء بما فی الکب من الدلالۃ علی حال المسلکی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پیچھے مکبن لفظ آیا نا، کہ جو چلتا ہے، جو چلتا ہے منہ کے بل گرتے ہوئے، تو اس میں ایک تو اس سالک کی حالت بیان فرما دی ہے، اور ساتھ اس راستے کی حالت بھی بیان فرما دی ہے کہ وہ راستہ جیسا ہوگا تو راستہ ایسا ہے، اسی وجہ سے تو بندہ گر رہا ہے، ٹھڈے کیوں کھا رہا ہے؟ کیونکہ وہ راستہ ایسا ہے۔ اس سے مکبن سے اس کے راستے کا بیان ظاہر ہو گیا ہے، اس وجہ سے اس کا راستے کا الگ بیان نہیں فرمایا۔ ایک وجہ سمجھ آ گئی؟ کیا بلا؟ مشرک جس راستے پر چلتا ہے اس راستے کو کوئی نام نہیں دیا، اس راستے کا بیان نہیں فرمایا، کیوں؟ لفظ مکبن سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کا وہ مسلک، اس کا راستہ کیسا ہے، اس کا راستہ کیسا ہے، لفظ مکبن سے ظاہر ہو رہا تھا۔ بِأَنَّ مَا عَلَيْهِ، اور اس بات کا شعور دلانے کے لیے بھی، اور یہ بتانے اس مشرک کے راستے کا بیان نہیں کیا کہ وہ کس راستے پر چل رہا ہے، اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ مشرک جس راستے پر چل رہا ہے نا، وہ راستہ کہلانے کا اہل ہی نہیں ہے، اسے وہ راستہ کہلانے کا، اس لیے اس کا ذکر نہیں فرمایا۔ سمجھ آ گئی؟ دو وجہ، ایک کی وجہ ویسے نے ملا کے ذکر کیا، لیکن دو وجہ بھی بن سکتی ہے۔ شاید اکتفا کرنا بما فی الکب، اس پر جو کب میں جو دلالت ہے، صرف اکتفا کیا گیا اس پر جو لفظ کب ان میں دلالت ہے، کس پر؟ راستے کی حالت پر، راستے کی حالت پر جو شاید اکتفا کیا گیا ہے اس پر جو لفظ کب ان میں دلالت ہے راستے کی حالت پر، اس بات کا شعور دلانے کے لیے کہ جس پر مشرک ہے نا، وہ اس بات کا حال ہی نہیں ہے کہ اسے نام دیا جائے طریق کا، راستے کا۔ کمشی المتاسف فی کل متعد غیر متاسف، کیا
غیر مستبن، تو یہی ہے نا. جو صراط ہے نا وہ راستہ ہے. حاشیے میں دیکھیں اس کا جواب جو لکھا ہے کہ حقیقت میں صراط وہ راستہ ہوتا ہے جو سالک کو مطلوب تک پہنچا دے، اور جو جس راستے پر مشرک چلتا ہے وہ اسے مطلوب تک پہنچاتا نہیں ہے بلکہ اسے مقصود سے دور کرتا ہے، اس لیے وہ راستہ کہلانے کا اہل ہی نہیں ہے. اسی طرح جب گمراہ بندہ غلط راستے الٹے راستے پر چلتا ہے، الٹی جہت پر چلتا ہے، تو وہ اسے منزل تک پہنچا نہیں سکتی بلکہ اس کے منہ کے بال اسے گرا دیتی ہے. کماشل متاسفی، متاسفی لکھا ہوا نہیں ہے، تو جس طرح کے وہ بندہ جو کہ غلط راستے پر چلنے والا ہے اس کا چلنا فی مکان، اس جگہ پر متعدد جو ٹیڑھا میڑا راستہ ہے جو برابر نہیں ہے اس راستے پر چلنا. یہاں پہ مراد المقیل، بعض نے کہا کہ یہاں مکب سے مراد آما ہے، نبینا ہے. فَإِنَّهُ يَعْتَصِفُ وَيَنْكَبُّ وَبِالسَّوِيِّ الْبَصِيرُ، دو لفظ آیا نا، مکبن اور سویین. مکبن سے مراد کیا ہے؟ وہ بندہ جو کہ چلتا ہے اندھا ہے اور چہرے کے بال چلتا ہے، کیا وہ ہدایت پر ہے، وہ سیدھے راستے پر ہے، یا وہ یمشی سویان جو کہ جس کو جو نظریں کھول کے چلتا ہے، سویان جو دیکھ کر چلتا ہے، کیا وہ سیدھے راستے پر چل سکتا ہے؟ بعد نے کہا کہ مکبن سے مراد کیا ہے؟ اندھا، اور سویان سے مراد کیا ہے؟ آندھا نہیں، اندھا. پھر آندھا جو اندھا ہے وہ منزل پر پہنچ سکتا ہے یا آنکھوں والا منزل پر پہنچ سکتا ہے؟ سوی سے مراد بصیر ہے. قیلا من یمشی مکبا هو الذی یحشر علی وجهه الی النار. بعض نے کہا کہ مکبن کا ایک معنی یہ ہے کہ جو بندہ چہرے کے بل گھسیٹ کر دوزخ میں لایا جائے گا، اور سویان کا معنی جو ہے جو اپنے قدموں کے بل قدموں کے اوپر چل کر جنت جا رہا ہوگا.